من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات عورتوں کی کہانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ 11 عورتیں بیٹھی اور انہوں نے باہم یہ عہد و پیمان کیا کہ اپنے اپنے خاوندوں کی کوئی بات پوشیدہ نہ رکھیں گی۔ پہلی نے کہا، میرا خاوند تو ایسا ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت کسی دلدل والے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو اور اس کی نرم زمین نہ ہو کہ کوئی اس پر چڑھ سکے، تو ایسا فربا گوشت ہے کہ کھسک آئے۔ مراد یہ کہ وہ بخیل اور بد خلق ہے۔ دوسری نے کہا، میں اپنے خاوند کی باتیں شائع نہیں کرتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ میں بیان کرنے آؤں گی، ذرا ذرا بیان کر کے رکھ دوں گی، مراد یہ ہے کہ اس میں بکثرت عیب ہے۔ تیسری نے کہا، میرا خاوند دراز قد ہے، اگر میں اس کے بارے میں بولوں تو مجھے طلاق مل جائے، اگر چپ رہوں تو مجھے بیچ ادھر میں ڈال دے، یعنی ایسا جیسے کہ کوئی بے خاوند والی ہو۔ چوتھی نے کہا، میرا خاوند تہامہ کی رات کی طرح ہے، اس میں نہ گرمی ہے اور نہ سردی، نہ خوف ہے، نہ اس سے جی اکتاتا ہے، غرض یہ کہ خوبیوں سے آراستہ ہے، اس سے جی نہیں گھبراتا کیونکہ اس میں کوئی ناگوار بات نہیں ہے۔ پانچویں نے کہا، میرا خاوند اگر آتا ہے تو چیتا ہے، یعنی نرم خوئی کرتا ہے، اور اگر جاتا ہے تو شیر ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، جو گھر میں رکھ دیتا ہے پھر کبھی اس کو نہیں پوچھتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ کریم ہے اور سوتا بہت ہے، کیونکہ چیتا زیادہ سونے کے ساتھ موصوف ہے اور شیر سے کام کرتا ہے، اور وہ ایک درندہ جانور ہے کیونکہ گوشت مکوی بدن ہے اور عقل اور فہم کو نہایت تیز کرتا ہے، اور وہ امام مالک کے نزدیک حلال ہے۔ چھٹی نے کہا، اگر میرا خاوند کھانے پر آتا ہے تو بہت سا کھا جاتا ہے، اور پینے پر آتا ہے تو سب پی جاتا ہے، اور اگر کروٹ سے لیٹتا ہے تو لپٹ جاتا ہے اور اپنا ہاتھ اپنے کپڑے کے نیچے داخل نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کے بدن کا عیب معلوم ہو، یہ اس کے حسن و صحبت کی تعریف کرتی ہے، اور بعض نے کہا اس کی ندامت کرتی ہے کہ گھر کے حالات کی خبر نہیں لیتا۔ ساتویں نے کہا، میرا خاوند مرد ہے، یعنی اونین ہے، جس کی زوجہ کے لیے علماء نے اختیار ثابت کیا ہے، اور احمق ہے۔ احمق اسے کہتے ہیں جو باوجود قباحت سے واقف ہونے کے بے موقع کام کرے۔ بعض نے کہا کہ باوجود علم کے ضرور رسا کام کرے، اور بعض نے کچھ اور معنی بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو نبی نے روزے میں بیان کیا ہے، ہر بیماری اس کا علاج ہے، یعنی تمام لوگوں کے عیب اس میں جمع ہے، اسے کچھ دریغ نہیں کہ سر پھاڑ ڈالے یا ہڈیاں چور کر دے یا کھوپڑی توڑ دے۔ آٹھویں نے کہا، خاوند کا بدن ٹٹولنے میں خرگوش کی طرح نرم معلوم ہوتا ہے، اس سے زنب کی خوشبو آتی ہے۔ نویں نے کہا، میرا خاوند بلند ستون والا، یعنی اس کا مکان عالیشان ہے، اس کی تلوار کا پرتلا لمبا ہے، یعنی دراز قد ہے، راکھ اس کے یہاں ڈیر رہتا ہے، یعنی لوگوں کی ضیافت میں بہت کچھ پکوایا کرتا ہے، مکان ضیافت سے اس کی جائے تو واش قریب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور مکان کی زکوٰۃ کھانا ضیافت ہے۔ 10ویں نے کہا، میرا خاوند مالک ہے، کیسا مالک ہے کہ اس سے بہتر متفسر نہیں، اس کے بکثرت اونٹ ہیں جو چرنے کم جاتے ہیں، اور جب باجے کی آواز سنتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب مارے جائیں گے، یعنی مہمانوں کے لیے ہم ذبح ہوں گے۔ 11ویں نے کہا، میرا خاوند ابوذر ہے، ابوذر کا کیا کہنا ہے، اس نے تو زیوروں سے میرا کان لاد کر جھملا دیے، میرے بازوں میں فربی سے نری چربی ہی چربی بھر دیا، مجھے ایسا خوش کیا کہ میں اپنے جی میں پھولی نہیں سماتی، تھوڑی سی بکریوں والے غریب کنبے سے مجھے لایا تھا، اور اپنے یہاں لا کر مجھے ایسے گھر کا بنا دیا کہ جن کے یہاں گھوڑے، اونٹ، گائیں اور کھیت سبھی کچھ ہے، اس کے پاس مجھے کوئی چیز برا نہیں کہتا، اور سونے پر آتی ہوں تو شام سے صبح کر دیتی ہوں، پینے پر آتی ہوں تو خوب جی بھر کے پی لیتی ہوں،
جہاں اس عورت کا مکان تھا وہاں پانی کم ملتا تھا۔ ابوذر کی ماں کیسی اچھی ماں ہے، اس کے بدن میں موٹی موٹی بنیں پڑی ہیں، اس کا گھر کشادہ ہے۔ ابوذر کا بیٹا کیا خوب بیٹا ہے، کھجور کی نرم نرم شاخوں کی بنی ہوئی اس کی خوابگاہ ہے۔ بکری کے بچے کے دست سے شکم سیر ہو جاتا ہے، یعنی بہت تھوڑا کھاتا ہے۔ ابوذر کی بیٹی بھی کیسی اچھی بیٹی ہے، اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے، موٹی تازی ہے۔ شافعی کا قول ہے کہ میں نے کوئی موٹا عقل مند نہیں دیکھا، اور اپنے پڑوس کو غصہ دلاتی ہے، یعنی ایسی حسین کہ اس کی صورت دیکھ کر جلتی ہے۔ ابوذر کی لونڈی بھی کیا خوب لونڈی ہے، ہماری باتیں مشہور نہیں ہونے دیتی، بعض گھر کی بات دوسروں سے نہیں کہتی پھرتی، اور نہ کھانے پینے کی چیزوں پر خیانت کرتی ہے، ہمارے گھروں کو خراب نہیں رکھتی، یعنی کھانا خراب نہیں ہونے دیتی بلکہ عمدگی سے پکاتی ہے، کھانا خوب کھلاتی ہے۔ بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوڑا نہیں رہنے دیتی، بعض نے کہا ہے کہ اس کے بچے نہیں ہیں۔ محب طبری نے کہا ہے کہ کھانے کی چیزیں کونے خدرے میں چھپائے نہیں پھرتی۔ پھر اس نے بیان کیا کہ ایک روز ابوذر کا کہیں جانا ہوا اور دودھ کی مشکیں چھلکتی جاتی تھی، اور اسے ایک عورت ملی جس کے چیتے کی طرح 2 بچے تھے۔ تب اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس کے بعد ایک سردار سے نکاح کر لیا جو سبک سیر گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور نیزہ لے کر چلتا تھا۔ شام کو میرے پاس بکثرت اونٹ لایا اور مجھے ہر قسم کی چیزوں کی ایک ایک جوڑی دی اور بولا، اے ام زر، کھا اور اپنے کنبے والوں کو کھلا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں وہ تمام چیزیں جو اس نے مجھے دی تھی جمع کروں، جب بھی ابوذر نے ایک چھوٹے سے برتن کو نہیں پہنچ سکتی۔ رافی نے کہا ہے کہ سرزمین یمن کے ایک قریہ میں ایام جاہلیت میں یہ لوگ رہتے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔